जंग छिड़ जाने की बात नहीं की, लेकिन खतरा मौजूद है। ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान की वजाहत कर दी। कहा, इंटरव्यू में मुझसे जंग से मुतालिक सवाल हुआ था, मेरे बयान का गलत मतलब दिया जा रहा है। कहा था जंग से मुतालिक 2-3 दिन अहम है। ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, कोई शक नहीं, चंद दिन बड़े हसास हैं। इस वक्त सरहदों पर हमारी फौज बिल्कुल अलर्ट है। भारत ने हमला किया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। कुछ ममालिक जंग रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया को भी पता चल गया है, पाकिस्तान पहलगाम वाक़े की तहकीकात चाहता है। अगर भारत के पास सबूत हैं तो सामने लाए। हम इस झूठ को बेनकाब करना चाहते हैं। भारतीय धमकियों पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, ऐवान बाला में मुतालबा। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ तहरीक इंसाफ समेत सबको एक मेज पर बिठाएं। 9 या 10 मई बाद में देख लेंगे। जब कोई बाहर वाला चैलेंज करेगा तो हम सब एक हैं। पहली मर्तबा हमें एक विजनरी आर्मी चीफ मिला। जब सिक्योरिटी उनके हवाले कर दी तो फिक्र किस चीज की है? ये कोई नलका नहीं कि पानी बंद कर देंगे। पानी की धमकी दी गई तो पाकिस्तान पहले अटैक करेगा। PTI सेनेटर अली जफर ने मुतालबा किया, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बानी PTI को बुलाएं। पानी के हर खतरे के लिए खून के आखिरी खतरे तक लड़ेंगे। हुकूमती सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, मौजूदा सूरत हाल में हमें सियासी अख्तलाफात भुलाकर मुत्तहिद होना है। हमारी अफवाज लड़ना जानती है। बिलावल भुट्टो के बयान की तायीद करता हूँ कि हमारे दरिया में पानी नहीं तो उनका खून बहेगा। अनवारुल हक काकड़ बोले, हिंदुत्व सियासत अक़लियतों को दबाने की कोशिश कर रही है। जॉन मोहम्मद वलीदी ने कहा, भारत में इतनी ताकत नहीं कि पाकिस्तान को खा जाए। सिंतास माहिदा बहुत बड़ा है, इसको आजकल हाथ लगाना भी मुमकिन नहीं। पाकिस्तानी मीडिया ने भारत के झूठ से पर्दा उठाया, दुनिया को सच दिखाया तो मोदी सरकार घबरा गई। भारतीय हुकूमत ने ARY न्यूज समेत पाकिस्तान के 16 टीवी चैनल्स की YouTube नशरियात पर भारत में पाबंदी लगा दी। वजीर इत्तलात अता तारड़ की ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, भारत में पाकिस्तानी चैनल्स पर पाबंदी मोदी सरकार की बौखलाहट का नतीजा है। भारत अपनी शिकस्त देखते हुए मैदान छोड़कर भाग चुका है। पाकिस्तान के अवाम ने हर फोरम पर मुत्तहिद होकर भारत का मुकाबला किया। सच दुनिया तक पहुंचाने में पाकिस्तान को फतह, भारत को शिकस्त हुई। पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी सतह पर भारत का झूठ बेनकाब किया। भारत अपने जाल में खुद फंस गया। पहलगाम वाक़े पर दुनिया को मुतमईन करने में नाकाम रहा। वाक़े में पाकिस्तान का ताल्लुक साबित न कर सका। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंकशाफ किया है। भारतीय वजारत खारजा में ब्रीफिंग के बाद 4 सिफारतकारों ने भारतीय अज़ाइम से पर्दा उठा दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सिफारतकारों ने बताया, भारत के पास ऐसे कोई शवाहिद नहीं जिनसे जाहिर होता हो पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान मुलव्वस है। भारत अब माजी के मुबैना ताल्लुकात को बुनियाद बनाकर अस्करी कार्रवाई के लिए जवाज तराश रहा है। 5 दिन गुजरने के बावजूद भारत ने अब तक किसी तंजीम को बाज़ाब्ता तौर पर हमले का जिम्मेदार नहीं ठहराया। सत्ताईस लोगों की जान गई, सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? भारतीय ऑपोजिशन के मोदी सरकार से सवाल। कांग्रेस रहनुमा विजय वत्तेवार ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। कहा, यह जिम्मेदारी तो सरकार को लेनी चाहिए। हमला करने वाले 200 किलोमीटर तक अंदर घुस आए। इंटेलिजेंस नाकामी पर कोई बात नहीं कर रहा। बात होती है दहशतगर्दों ने मजहब पूछकर मारा। दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता। भारतीय फौज के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल KS गुल ने भी बीजेपी की एक और साजिश बेनकाब कर दी। बताया कि साल 2000 के दौरान मकबूजा कश्मीर में 35 सिखों के कत्ल में बीजेपी और भारतीय फौज मुलव्वस थी। अमरीकी सदर बिल क्लिंटन भारत के दौरे पर पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए सिखों के कत्ल की साजिश की। मकसद अमरीकी सदर के सामने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना था। भारत में होने वाले तमाम दहशतगर्द हमले बीजेपी दौरे हुकूमत में हुए। भारतीय खातून ने बीजेपी दौर में होने वाले दहशतगर्द हमले गिनवा दिए। कहा, कारगिल में खून रेजी की जिम्मेदार बीजेपी। 2002 और 2017 में अमरनाथ में यात्रियों पर हमले की जिम्मेदार मोदी सरकार है। मोदी सरकार ने 2016 में पठानकोट और उड़ी में हमला कराया। पुलवामा हमला भी मोदी सरकार की ईमा पर हुआ। खातून का कहना है, पहलगाम वाकया भी मोदी सरकार की ही सियासी चाल है।
مودی حکومت آتے ہی بھارت اور اس میں رہنے والے خطرے سے دوچار ہو جاتے ہیں. انتخابات قریب آتے ہی بھارت میں اس طرح کے حملے کروائے جاتے ہیں. کشمیر میں 10 لاکھ بھارتی فوج ہے. یہاں تو سوشل میڈیا پوسٹ پر لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. پھر اتنا بڑا حملہ کیسے ہو گیا؟ ہر بات کا الزام مسلمانوں پر عائد کر دیا جاتا ہے جو اب برداشت نہیں کیا جائے گا. کشمیری بھڑک اٹھے. مقبوضہ کشمیر کے واسیوں کا کہنا ہے کشمیر کچھ لوگوں کے لیے انڈسٹری ہے اور ہم کشمیری خام مال. ہمیں نہیں چاہیے سیاحت، نہیں چاہیے ایسی طرح. چین نے پاکستان کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا. پہلگام حملے کی جلد شفاف اور منصفانہ تحقیقات کا مطالبہ. چینی وزیر خارجہ نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک گفتگو میں کہا دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں. پاکستان اور بھارت بات چیت سے کشیدگی میں کمی لائیں. 47 معاہدے کا معاملہ. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس. وفاقی وزیروں سمیت ماہرین کی شرکت. اسحاق ڈار نے کہا پاکستان اپنے حصے کے پانی کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا. پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی بھارتی کوششوں کی مذمت کرتے ہیں. نوشکی میں ٹرک اڈے پر تیل سے بھرے ٹینکر میں آگ لگنے کے بعد دھماکہ. آگ لگتے ہی ٹرک دھماکے سے اڑ گیا. قریب کھڑے درجنوں افراد جھلس گئے. جھلسے سے افراد کو اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے. اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی. سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان بارڈر پر مزید 17 خارجیوں کو ٹھکانے لگا دیا. ہتھیار، گولیاں اور دھماکہ خیز مواد برآمد. سیکیورٹی فورسز نے کامیاب فالو اپ آپریشن کیا. ISPR کے مطابق گزشتہ روز پاک افغان بارڈر پر کارروائی میں 54 خارجی مارے گئے تھے. صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. کہا انسانیت کے دشمن دہشت گردوں کے مذموم عزائم اسی طرح خاک میں ملاتے رہیں گے. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے ہوتے ہوئے پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا استنبول میں استحکام پاکستان کے عنوان سے تقریب سے خطاب. کہا آرمی چیف چاہتے ہیں پاکستان ترقی کرے. افواج مضبوط ہیں اس لیے ہماری سرحدیں محفوظ ہیں. ہم دشمن کو گرانا بھی جانتے ہیں اور معافی مانگنے والے کو چائے پلانا بھی جانتے ہیں. پاکستان کی فضائی حدود کی بندش سے بھارتی ایئر لائنز کو یومیہ 20.5 کروڑ روپے کا نقصان. بھارتی ایئر لائنز کی ہفتہ وار اوسطاً 1200 پروازیں پاکستانی فضائی حدود سے گزرتی تھیں. بھارتی جہازوں کو اب کھلے سمندر تک جا کر رخ تبدیل کر کے سفر کرنا پڑتا ہے. مسافروں کی جانب سے دوسری ایئر لائنز کے استعمال سے بھی بھارتی ایئر لائنز کو نقصان کا سامنا ہے. اسپین اور پرتگال میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن. میڈرڈ اور لیسبن سمیت مختلف شہروں میں نظام زندگی مفلوج. دفاتر میں کام ٹھپ. سگنلز بند ہونے سے ٹریفک کا نظام درہم برہم. پروازیں تاخیر کا شکار. ہزاروں مسافر رل گئے. میٹرو، ٹرینوں اور لفٹس میں لوگ پھنس کر رہ گئے. میڈرڈ میں کھیلوں کی سرگرمیاں بھی معطل. اسکور بورڈ بند ہونے سے ٹینس کا میچ منسوخ کر دیا گیا. پاور گرڈ اسٹیشن حکام بجلی کی معطلی کی وجہ بتانے سے قاصر ہے. بحالی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام جاری ہے. حکام ممکنہ سائبر حملے سمیت مختلف پہلوؤں پر تحقیقات کر رہے ہیں. شمال مشرقی اسپین سے ملنے والا فرانس کا کچھ علاقہ بھی متاثر ہوا جہاں مختصر بندش کے بعد بجلی بحال کر دی گئی ہے. سندھ حکومت اور ٹرانسپورٹرز میں مذاکرات کامیاب. شرجیل میمن نے ٹرانسپورٹرز کی ریلی سے خطاب میں کہا دھرنے سے گاڑیاں پھنس جانے پر ٹرانسپورٹرز کو مشکلات کا سامنا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ اس وقت وزیر اعظم کے ساتھ موجود ہیں. امید ہے خوشخبری آئے گی اور تمام سڑکیں کھل جائیں گی. چاہتے ہیں کہ جلد تمام ٹرانسپورٹ اپنی منازل پر پہنچے. ٹرانسپورٹر رہنما ملک شہزاد ابان نے کہا ہم امید کرتے ہیں کہ شرجیل میمن کے وعدے پورے ہوں گے. جولائی سے دسمبر پاکستان کی معاشی صورتحال مزید بہتر ہوئی. عمومی مہنگائی تیزی سے کم. کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس سرپلس ہو گیا. IMF کی پہلی قسط کی فراہمی نے زر مبادلہ ذخائر مستحکم کرنے میں مدد دی. اسٹیٹ بینک نے 6 ماہی معاشی رپورٹ جاری کر دی.
IMF کا شرائط اور اہداف پر رائٹ سائزنگ کی رفتار تیز کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی حکومت اقدامات پر عمل درآمد یقینی بنائے گی۔ رائٹ سائزنگ کا تیسرا مرحلہ تکمیل کے قریب۔ تیسرے مرحلے میں اطلاعات و نشریات، قومی ورثہ، ثقافت اور تعلیم کی وزارتیں شامل۔ 24 سال بعد پہلی بار مالیاتی سرپلس حاصل کیا گیا۔ پاکستان اہم موڑ پر پہنچ چکا ہے، معیشت بحالی اور تبدیلی کی راہ پر گامزن ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا ہارورڈ یونیورسٹی میں خطاب، کہا پاکستان میں مہنگائی بڑھنے کی شرح 60 سال میں سب سے کم ہے، روپے کی قیمت میں 3% اضافہ ہوا۔ وزیر خزانہ کی دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کو پاکستان کی ترقی میں شامل ہونے کی دعوت۔ MKM کا سنسد خالی سینٹ کی نشست پر الیکشن لڑنے کا فیصلہ۔ نگہت حنا مرزا کو وقار مہدی کے مقابلے میں ٹکٹ جاری کر دیا، کہا چاہے ہار جائیں لیکن پیپلز پارٹی کے لیے کوئی میدان خالی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ نشست تاج حیدر کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد میں نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ، تعمیراتی سرگرمیوں کا معائنہ کیا، اعلیٰ معیار کے ساتھ اپ گریڈیشن پروجیکٹ 6 ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ کمانڈنٹ اکیڈمی کو نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کی جانب سے 25 کروڑ کا چیک دیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ 31 برس بعد نیشنل پولیس اکیڈمی کی اپ گریڈیشن کا پروجیکٹ شروع کیا گیا۔ ہمارا مقصد اسے بین الاقوامی معیار کا ادارہ بنانا ہے۔ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن پر حملہ کرنے والا انتہا پسند بھارتی نکلا۔ ترجمان میٹروپولیٹن پولیس نے بتایا حملہ آور 41 سالہ انکت لو ہے۔ ترجمان میٹروپولیٹن پولیس کا کہنا ہے بھارتی نیات شہری پر مجرمانہ نقصان کے تحت کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ انکت بھارتی سیاستدان اور فلم میکر جیمالا کا بیٹا ہے۔ انکت نے 2016 کے الیکشن میں صادق خان کے خلاف الیکشن بھی لڑا تھا۔ کینیڈا میں وفاقی انتخابات کے لیے پولنگ جاری۔ تازہ سروے اور پولز میں لبرل پارٹی کی جیت کی پیشگوئی۔ انتخابات میں مختلف سیاسی جماعتوں کے پلیٹ فارم سے 50 سے زائد پاکستانی نیات امیدوار قسمت آزمائی کر رہے ہیں۔ پیشگی ووٹنگ کے دوران 7.3 ملین افراد ووٹ ڈال چکے ہیں۔